الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ افراد اور قومیں جو احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، جو اپنی تہذیب، سویلائزیشن اور اپنی آئیڈیالوجی اور اپنی فکر اور اپنے نظریات کو کمتر سمجھتے ہیں اور ان کا مطالعہ نہیں کرتے، اور جو غیر اقوام ہیں ان کے افکار و نظریات کو بغیر سوچے سمجھے وہ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی بھونڈی نکالی شروع کر دیتے ہیں، تو وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 میں جو ہے نا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ذریعے سے تمام امت کو ایک بہت ہی اہم نصیحت کی ہے، اور اس کے اندر ایک بہت ہی بہترین تعلیم دی ہے۔ تو آئیے آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور یہودی اور عیسائی ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی، ان کے دین کی، ان کے طریقے کی، ان کے وے آف لائف کی اور ان کے آئیڈیالوجی کی تم پیروی نہیں کرو گے، ان کے پیچھے نہیں چلو گے، جب تک ان کو فالو نہیں کرو گے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان کو سمجھا دیجئے کہ اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے۔ تو جو اہل ایمان ہیں، سچے مومن ہیں، انہیں ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، گائیڈنس کے لیے قرآن سے رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ یہود و نصارہ کے جو فلسفے ہیں، ان کے جو باطل نظریات و افکار ہیں، ان کی جو غلط آئیڈیالوجیز ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اگر آپ نے اتباع کی، پیروی کی ان کی خواہشات کی، یعنی یہود و نصارہ کی خواہشات کی، اور جب کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، صحیح نالج آ چکا ہے، آپ کے پاس انفارمیشن آ چکی ہے، ایک گائیڈنس اور رہنمائی قرآن کی شکل میں آ چکی ہے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری مدد کرنے نہیں آئے گا، نہ تمہاری کو نصرت کرے گا، نہ تمہارا کوئی سرپرست ہوگا، نہ تمہارا کوئی آقا ہوگا، نہ ہی تمہارا کوئی کارساز ہوگا۔ تو جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھیں، اس وقت بھی جو سادہ لوگ مسلمان تھے، جو اوس و خزرج کے نئے مسلمان تھے، چونکہ یہودیوں کا بڑا اثر و رسوخ تھا مدینے میں، تو سمجھتے تھے کہ یہ کتاب والے ہیں، علم والے ہیں، اور ان کا بڑا تجربہ ہے، تو ہمیں ان کی نکالی کرنی چاہیے، ان کے پیچھے چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں، یہودی اور عیسائی تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اپنے دین کو چھوڑ نہ دو اور اپنی آئیڈیالوجی اور اپنے فکر سے منہ نہ موڑ لو۔ اور فرمایا کہ اصل ہدایت اور گائیڈنس وہ اللہ رب العالمین کی ہے، اور وہ بالکل جامع اور مکمل ہے، اور وہ تمہیں عطا کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر تم ان لوگوں کی خواہشات پہ چلو گے، یہودیوں اور عیسائیوں کی خواہشات پہ چلو گے، ان کے من گڑت فلسفے اور نظریات، چاہے وہ کمیونزم ہو، چاہے وہ سوشلزم ہو، چاہے وہ کیپٹلزم ہو، چاہے وہ ایتھیزم ہو، جو آج کل ہمارے یونیورسٹیز میں اور کالجز میں اور ہر جگہ نوجوان نسل ان فلسفوں سے متاثر ہے، فرمایا کہ اگر تم اس علم کو چھوڑ دو گے، قرآن کے نالج کو چھوڑ دو گے، ہدایت کے نالج کو چھوڑ دو گے، اور تم جو ہے نا یہود و نصارہ کی پیروی کرنا شروع کر دو گے، تو وہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم خالص یہودیت اور عیسائیت اختیار نہیں کر لیتے، ان کے نقش قدم پر چلنا نہیں شروع کر دیتے، شریعت اور اللہ کے دین کو چھوڑ نہیں دیتے، اس وقت تک وہ تم سے کبھی راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ اور اگر تم نے یہ جرم کیا، یہ گناہ کیا، یہ غلطی کی کہ اپنی ہدایت کو، اپنی گائیڈنس کو، اپنی جو رہنمائی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو اللہ تعالیٰ نے بہترین نظام زندگی دیا ہے، کوڈ آف لائف دیا ہے، اس سے اگر تم نے منہ موڑ لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی سرپرستی اور اس کا ہاتھ تم سے اٹھ جائے گا۔ پھر تمہارے پاس ترقی ہوگی، تمہارے پاس دولت ہوگی، تمہارے پاس جو ہے وہ ایٹم بم بھی ہوگا، سارا کچھ ہوگا، لیکن عزت، عروج اور وقار تمہیں نہیں ملے گا، تم ذلیل و رسوا کر دیے جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو صحیح پڑھنے، سمجھنے، اور جو ہدایت اللہ نے ہمیں بھیجی ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔